ایک اور دلیل جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وجود بابرکت پہ دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے حدیث ثقلین، جس حدیث کو تمام مکاتب فکر مانتے ہیں، تمام اسلام کے جو مکاتب ہیں، جو فرقے ہیں، اس حدیث کو قبول کرتے ہیں، وہ ہے حدیث ثقلین۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میں آپ میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت اہل بیت ہے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک آپ ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے، متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یاد رکھو فرمایا فإنہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پہ میرے سامنے پیش ہوں گی۔ یہ ایسی حدیث ہے جسے حدیث متواتر کہا گیا ہے، یعنی تمام مکاتب فکر کے نزدیک یہ حدیث ثابت ہے، اور ایک سلسلہ تواتر کے ساتھ جو ہے اس حدیث کو راویوں نے نقل کیا ہے۔ اب اس حدیث کے ضمن میں کچھ گفتگو کرتے ہیں جس سے یہ بات واضح اور آشکار ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت، پھر اس سے ثابت ہوگا کہ ہر زمانے میں عطرت اہل بیت کا فرد ہونا ضروری ہے۔ پیغمبر نے آئیے دیکھیے یہ جو حدیث بیان فرمائی ہے، اس میں ایک نسخہ کیمیا دیا ہے امت کو ضلالت اور گمراہی سے بچنے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے گویا پیغمبر کو ایک چیز کا علم ہے کہ وہ اس امت کے گمراہی اور ضلالت کے بارے میں، کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ میری امت گمراہ ہو سکتی ہے، میرے بعد یہ امت ضلالت کی وادیوں میں گرے گی، لہذا اس گمراہی اور ضلالت سے بچانے کے لیے پیغمبر نے نسخہ عطا فرمایا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور میری عطرت اہل بیت کے ساتھ جڑے رہنا۔ لہذا نہ فقط تنہا کتاب کافی ہوگی اور نہ ہی فقط عطرت کے ساتھ تمسک کر لینے والے نعرہ کافی ہوگا، بلکہ دونوں کے ساتھ تعلیمات قرآن ایک ہاتھ میں ہوں اور دوسرے ہاتھ میں تعلیمات اہل بیت اطہار ہوں، تب وہ انسان جو ہے وہ ہدایت پا سکتا ہے اور گمراہی سے نکل سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث مبارک سے کیسے پتہ چل رہا ہے کہ امام وقت موجود ہیں، امام زمانہ موجود ہیں، کیسے یہ بات واضح ہوتی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ آیا اس وقت قرآن مجید موجود ہے یا نہیں ہے، اور جو مساجد میں جو پڑھا ہوا ہے یہ کیا ہے، لوگوں کے گھروں میں جو موجود ہے یہ کیا ہے، لوگ جس کی تلاوت کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یقیناً یہ قرآن کریم ہے۔ جب قرآن مجید کا وجود ہے اور قرآن مجید پایا جا رہا ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب موجود ہے، تو ماننا پڑے گا کہ جس قرآن کے ساتھ عطرت کا ذکر ہوا ہے اس کا وجود بھی آج ہونا چاہیے، اس عطرت کے فرد میں افراد میں سے کوئی فرد آج بھی ہونا چاہیے، ورنہ تکذیب حدیث پیغمبر اکرم لازم آتی ہے۔ اس سے یہ لازم آئے گا کہ پیغمبر نے نعوذ باللہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ قرآن اور عطرت کا کبھی بھی آپس میں جدائی نہیں ہوگی، جبکہ اگر کوئی ایک منکر وجود امام زمانہ ہے تو اس کے سامنے اس حدیث کی روشنی میں یہ ماننا پڑے گا اسے کہ قرآن ہے اور عطرت کا کوئی فرد نہیں ہے۔ یہ تکذیب قول رسول لازم آتا ہے، اور جو تکذیب قول رسول کرے گویا اس کا ایمان بالرسول نہیں ہے، یعنی رسول پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اور جس کا ایمان بالرسول نہ ہو، جس کا رسول پر ایمان نہ ہو، تو اسے پھر اپنے اسلام کے بارے میں کہیں سے سند لینی چاہیے کہ آیا میں اسلام میں ہوں بھی صحیح کہ نہیں ہوں۔ لہذا حدیث ثقلین بول بول کے کہہ رہی ہے ہر زمانے میں قرآن ہے اور قرآن کے ساتھ میری عطرت کے افراد بھی موجود ہیں، اور اب اگر اس زمانے میں قرآن ہے، اور یقیناً قرآن موجود ہے مسلمانوں کے مابین، مسلمانوں کے مدارس میں قرآن ہے، مسلمانوں کی مساجد میں قرآن ہے، مسلمانوں کے گھروں میں قرآن مجید ہے، مسلمان شب و روز اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب قرآن ہے تو قرآن کا جو قرین ہے، قرآن کا جو ساتھی ہے، جسے پیغمبر نے اس حدیث میں اپنی عطرت کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے، وہ بھی ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے جو منکرین وجود امام زمانہ ہیں ان کے ہاں اس
حدیث کی روشنی میں اطرت اہل بیت میں سے، اطرت پیغمبر میں سے کون فرد موجود ہے جو قرآن کا قرین اور قرآن کا ساتھی ہے؟ اور یہ حدیث کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے، حدیث متواتر ہے، حدیث صحیح ہے۔ اگر ان کے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس تو وہ ہے جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ لہذا ہم اس عقیدہ کے ذریعے سے قرآن مجید کے ساتھ دوسری شخصیت کا اعتراف کرنے کے ساتھ ہم پیغمبر کی اس حدیث پہ مکمل عقیدہ رکھنے والے ہیں، پیغمبر کے اس فرمان کو مکمل طور پہ ماننے والے ہیں، اور ہم یہ قرآن کا وجود بھی مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اطرت کے افراد میں سے جس وقت ہم مانتے ہیں جن کا وجود بابرکت موجود ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، لن یفترقا، پیغمبر نے فرمایا لن یفترقا، کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر آئیں گے۔ جو لوگ اس وقت قرآن کو مانتے ہیں، اطرت اہل بیت اور پیغمبر کی اطرت میں سے کسی فرد کو نہیں مانتے کہ وہ ہیں، گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان دو کے درمیان جدائی ہو گئی ہے، یہ دو آپس میں افتراق ہو گیا ہے، جدا ہو گئے ہیں، قرآن اور اطرت میں جدائی ہو گئی ہے، اور اس کا ماننا یہ لازمہ ہے کہ وہ پیغمبر کی اس حدیث کا انکار کر رہا ہے جو حدیث ثقلین ہے اور جو متواتر حدیث ثقلین ہے۔ لہذا حدیث ثقلین کی روشنی میں بھی جو نسخہ کیمیا پیغمبر نے دیا ہے ہدایت امت کے لیے، اس کی روشنی میں بھی یہ ثابت ہے اگر ہر زمانے میں قرآن ہے، اور یقیناً قرآن رہا ہے اور اب بھی ہے، تو پھر یہ مسلمان کو ماننا پڑے گا، ہر ذی شعور کو ماننا پڑے گا، ہر صاحب مکتب و فکر کو ماننا پڑے گا کہ اس قرآن کے ساتھ ساتھ جو نسخے کا دوسرا حصہ ہے، امام کا وجود، اطرت اہل بیت کا ہونا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے کسی فرد کا ہونا، یہ بھی ماننا پڑے گا، ورنہ اس کو کھلم کھلا یہ کہنا چاہیے کہ وہ اس حدیث کا قائل ہی نہیں ہے، وہ اس حدیث کا منکر ہے اور اس حدیث کو جھٹلا رہا ہے، اور جو اس حدیث کو جھٹلا رہا ہے گویا وہ اتنے روات اور راویوں کو جھٹلا رہا ہے، اور وہ گویا پیغمبر اکرم کے فرمان کو جھٹلا رہا ہے، اور جو پیغمبر کو جھٹلاتا ہے اور ان کے فرمان کو جھٹلاتا ہے گویا وہ اپنے اسلام کا انکار کر رہا ہے کہ گویا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ لہذا اس حدیث کی روشنی میں بھی ہمارے نزدیک اور تمام اہل فکر اور عقل اور دانش و بینش کے نزدیک ثابت ہو گیا کہ امام وقت موجود ہیں، امام زمانہ موجود ہیں جو قرآن کا ساتھی ہے، جو ان میں کبھی بھی افتراق نہیں ہو سکتا ہے، جدائی نہیں ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ دونوں پیش ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔